امریکی صدارتی الیکشن ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور جنوری 2021 میں جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن کی فتح کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے اور انہیں ابھی سے پریزیڈینشل سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد امریکہ کے دوسرے ممالک سے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے اور خصوصاً امریکی انتظامیہ مسلمانوں کے بارے میں کس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ امریکہ میں صدر کے آنے جانے سے ان کی نیشنل پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ہر آنے والا صدر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک خاص قسم کا تعصب ضرور رکھتا ہے۔ ان سے کسی خیر اور بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو نکل آئے۔ اور بلا شبہ جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں آمد سے مسلمان اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب شاید امریکی انتظامیہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتی ہو، اور امید رکھنے کی ایک بڑی وجہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنی صدارتی مہم کے دوران اپنی گفتگو اور اپنے ایکٹس کے ذریعے مسلمانوں کے بارے میں اظہار کرنا ہے۔ اور ہم سب کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کس طرح اپنی عوام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتے رہے اور انہیں کیا تلقین کرتے رہے، اور اس صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فیوچر میں کیسا سلوک کرنے کا اندیا دیا تھا۔ مگر دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ ویورز، جہاں فرانس سمیت کچھ یورپی ممالک میں ایک مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناپاک مہم شروع ہونے جا رہی ہے، تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی صدارتی مہم کے دوران کس طرح لوگوں کو حدیث سناتے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ جو بائیڈن نے امریکی کمیونٹی کو ایک نصیحت برا پیغام دیتے ہوئے حدیث رسول سنائی، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل سے برا جانے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ آئیں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کے قانون اور آئین کو تسلیم کرتے ہوئے ہم بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اس طرف بڑھنا چاہیے کہ اپنی فیملی، محلے داروں، رشتہ داروں اور ملک کے لیے بہتر کیا ہے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ اچھائی کی وکالت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں۔ امریکی صدر نے اپنی سپورٹ کرنے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعلیمات بتانے پر مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور حضور پر پیس بی اپون ہم کہہ کر درود بھی پڑھا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کافر بھی تدبیر کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے کیونکہ وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس وقت جہاں فرانس میں اور دیگر یورپی ممالک میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، تو وہیں امریکی صدر جو بظاہر دنیا کا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیس بی اپون ہم کہہ کر درود بھیج رہا ہے، اور بے شک سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوستو، سمجھا یہ جاتا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن مسلمانوں کے حوالے سے سافٹ کارنر ضرور رکھتے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے جا بجا اس کے اشارے بھی دیے، اور مبصرین کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں نے جو بائیڈن کی جیت میں اہم رول پلے کیا ہے۔ جو بائیڈن نے مختلف امریکی ریاستوں میں مقیم مسلمانوں کے دل اس وقت جیت لیے تھے جب انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جیسے باقی مذاہب کو اس دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے تو مسلمانوں کو بھی اپنے طریقے سے جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اسلام کو وہی رسپیکٹ ملنی چاہیے جو باقی مذاہب کو ملتی ہے۔ مسلمانوں پر پابندیاں ناحق اور ناجائز ہیں، میں مسلمانوں پر یہ پابندیاں ہٹاؤں گا اور انہیں جینے کا حق دلاؤں گا۔ اور صدر بننے کے بعد بھی اپنے بیانات میں جو بائیڈن اپنے اس وعدے پر قائم ہی نظر آتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلم ممالک کے تارکین وطن کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، میں صدر بننے کے 1 ہفتے کے اندر اندر اس پابندی کے حکم نامے کو ختم کر ڈالوں گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں ایسے اقدامات کروں گا کہ اسلام کو امریکہ میں دیگر مذاہب جیسا مقام عطا ہو۔ جب
साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से आने वाले तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, तो उस वक्त भी उस इकदाम के मुतल्लिक जो बाइडन और दीगर नाकदीन ने कहा था कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती ओहदा संभालने के फौरी बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके जरिए ईरान, सूडान, शाम, लीबिया, सोमालिया और यमन के शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की गई थी। साबिका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 27 जनवरी 2017 के इस फैसले में इराक भी शामिल था, मगर बाद अज़ां अमेरिकी फ़ौज की यहाँ मौजूदगी के बायस इराक को इस पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इस हुक्म के जरिए शाम के महाजरीन को भी मुल्क में आने से रोक दिया गया था। और अब जो बाइडन का दावा यह है कि वो सदारती ओहदा संभालने के बाद पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही जारी करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को खत्म कर दिया जाए। मुबस्सिरीन की राय में जो बाइडन ने इलेक्शन से महज चंद हफ्ते पहले ये बयान देकर मुस्लिम वोट हासिल करने में इंतहाई कामयाबी हासिल की और मुसलमानों ने उसकी जीत में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने ये इंदिया जाहिर किया है कि वो जो बाइडन पर भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे। वो ये देखेंगे कि जो बाइडन अपने वादे पूरे करते हैं या बाकी अमरीकी सदूर की तरह मुसलमानों के हकूक दिलाने के वादे को वो भी फरामोश कर देंगे। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, एक बात तो तय है कि मुसलमानों को ज्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि ये अमरीकी इंतजामिया का फैसला होता है। अमूमी तौर पर चेहरे बदलने से वहाँ निज़ाम नहीं बदलता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडन आ भी गया है तो भी मुसलमानों के बारे में अमरीकी पॉलिसीज में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि मुसलमानों के हक में कुछ वो सॉफ्ट पॉलिसी जरूर लेकर आएं। जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती रही हैं उसका अजाला करने की कोशिश करें। अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान जो बाइडन बार बार कहते रहे हैं कि वो सियासतदानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि मज़ाहिब के बारे में नफरत अंगेज पॉलिसीज को खत्म किया जाए और कोशिश करेंगे कि अमेरिका जो नेशन ऑफ द नेशंस कहलाती है, यानी दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे बसते हैं, तो इसी स्पिरिट को बहाल किया जाए। अपनी विक्ट्री स्पीच में भी जो बाइडन ने इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनका कहना था कि कल तक हम मुख्तलिफ रंगों में बटे हुए थे, कोई सुर्ख तो कोई नीले रंग का झंडा पकड़े हुए था, कोई रिपब्लिकन का वोटर था तो कोई डेमोक्रेट का, मगर आज से हम सब का रंग एक ही है, हम सब अमरीकी हैं। मैं अमरीका का सदर हूं और कोशिश करूंगा कि यहां पर बसने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद कर सकूं। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन जिस तरह अपनी सदारती मुहिम के दौरान हदीस सुनाते रहे हैं, मुसलमान बच्चियों को मिलकर उन्हें ये यकीन दिलाते रहे हैं कि मुसलमानों के हकूक मजरू नहीं किए जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपकी नज़र में ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था, महज वोट हासिल करने के लिए एक कोशिश थी, ड्रामा किया गया था, या वाकईतन आपको लगता है कि जो बाइडन मुसलमानों के बारे में सॉफ्ट पॉलिसीज मुतारिफ करवाएंगे। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। मगर एक बात तय जरूर है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुफ्फार की जुबानों से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भिजवा दिया है, तो ये तौहीन रसालत करने वाले उन गुस्ताखों के लिए एक वार्निंग भी है और एक पैगाम भी। अगर वो नहीं समझेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम सब की कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें। ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अगले सेशन तक अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।